خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ گھر میں پہلی شادی تھی اور شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا بچہ تھا، اسی لیے 3 میں تھا نہ 13 میں۔ خیر اتنا بھی چھوٹا نہ تھا، 9ویں جماعت کا امتحان دے کر ابھی فارغ ہوا تھا۔ تایا ابو کے پہلے سپوت گھوڑی چڑھنے والے تھے اور آج کل بھیا کا چہرہ گل و گلزار بنا ہوا تھا، آنکھوں سے پٹاخے پھوٹتے سے محسوس ہوتے تھے۔ عید کے تیسرے دن بارات جانی تھی۔ عید کے ساتھ ساتھ شادی کی خوشی نے لطف دوبالا کر دیا تھا۔ عید کی شام سے مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ پھر آخرکار بارات کا دن آ گیا۔ ہم سب باراتی دلہے کے ہمراہ لش پش ناچتے گاتے دلہن اپنے گھر لے آئے۔ پھر نہ جانے کتنی دلچسپ رسموں کے بعد دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، سو سب چھوٹے بڑے تھک ہار کے سوئے پڑے تھے۔ دفتن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ زیادہ تر مہمان صحن میں چارپائی پر سو رہے تھے۔ اوپری منزل کو جانے والی سیڑھیوں کے پاس نیم کا کافی پرانا درخت تھا اور پاس ہی لائن میں بچھی چارپائی پر تائی اماں، چھوٹی پھپھو، پھپھو کا بیٹا اور میں اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹے تھے۔ سب سو رہے تھے مگر مجھے ابھی نیند نہیں آئی تھی۔ اچانک مجھے اپنی چارپائی کی پائنتی پہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور یوں لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں پر اپنا نرم گرم ہاتھ رکھا ہو۔ میں چونک گیا۔ جلدی سے لیٹے لیٹے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مطمئن ہوتا، فضا دلخراش چیخوں سے گونج اٹھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، بلکہ جتنے بھی مہمان تھے سبھی بدحواس ہو کر اٹھ بیٹھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر کیا ہوا۔ دیکھنے پر پتا چلا کہ تائی امی، جن کی چارپائی سیڑھیوں کے نزدیک نیم کے درخت کے پاس ہی تھی، عجیب ہذیانی انداز میں چلا رہی تھیں۔ ہم جلدی سے لپک کر تائی امی تک پہنچے اور انہیں سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ سنبھلنے بھی نہیں آ رہی تھیں اور بس چیخے جا رہی تھیں۔ کیا ہوا کی آوازیں بھن بھنانے لگیں۔ ہمیں خود خبر نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ سارا خاندان ہی بشمول دلہا دلہن تائی اماں کے چارپائی کے ارد گرد جمع ہو چکا تھا، مگر تائی امی کسی کی پرواہ کیے بغیر بس چیخے جا رہی تھیں، جیسے کوئی شیرخوار بچہ جو بھوک سے ہلکان گلا پھاڑے چلاتا ہو۔ پھر آس پاس کافی لوگوں کو دیکھ کر انہیں جیسے تسلی ہوئی۔ کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا۔ وہ ادھر تائی اماں کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ ان کا اشارہ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ سب کی نگاہیں اس جانب اٹھ گئیں، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ صحن کی ساری بتیاں بھی روشن کر دی گئیں۔ کیا ادھر؟ پھپھو نے پچکارتے ہوئے پوچھا۔ وہ ادھر کوئی کالے لباس والا آیا اور خوف کے مارے ان کا سانس اٹکنے لگا اور اس نے مجھے اپنی طرف گھسیٹا اور کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی جانب لے گیا۔ مگر وہاں تو کوئی نہیں ہے اور آپ تو اپنی چارپائی پر ہیں۔ کیا؟ وہ یوں چونکی اور بے یقین نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھا، پھر خوف بھری نگاہوں سے ارد گرد کھڑے سب لوگوں کو دیکھا۔ کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، کسی نے بولا۔ ہاں، باقی سب نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ نہیں، وہ خواب نہیں تھا، میں نے خود اسے دیکھا تھا۔ کوئی تھا، سیاہ لباس میں تھا، اونچا لمبا قد اور انتہائی بدہیبت تھا۔ بھیا اور دوسرے کزنز مل کر ٹارچ کی مدد سے سب جگہ چھان آئے، یہاں تک باہر گلی میں بھی دیکھ آئے۔ اگر کوئی ہوتا تو اتنی جلدی غائب نہ ہوتا۔ پھر میں نے کہا، تائی اماں آپ نے کوئی برا خواب ہی دیکھا ہوگا، کیونکہ میں تو یہیں تھا آپ سے تھوڑے فاصلے پر اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اگر کوئی ہوتا تو مجھے ضرور نظر آتا۔ ہاں، خواب ہی دیکھا ہوگا، تائی ابو بولے اور سب کو واپس اپنے اپنے بستر پر جانے کو کہا۔ مگر تائی اماں اب بھی ڈر رہی تھیں اور پھپھو کے گلے لگ کے سرگوشی میں بولی، وہاں ضرور کوئی تھا، تم میرے پاس ہی رہنا، کہیں وہ پھر سے نہ آ جائے۔ ہاں، ہم یہیں ہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ سو جائیں۔ پھپھو کافی دیر تک تائی اماں کو سمجھاتی رہیں اور میں بھی ان کی تسلی کے لیے وہیں بیٹھا رہا، مگر میں دل ہی دل میں کھٹک گیا تھا، کیونکہ اپنے پیر پر کسی کا لمس واضح محسوس کیا تھا۔ بہرحال اگلے دن ولیمہ تھا اور بیشتر مہمان واپس جا چکے تھے، بس پھپھوئیں اپنے بچوں سمیت رہ گئی تھیں، جبکہ دلہن کے گھر والے دلہا دلہن دونوں کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ تائی اماں بھی گزشتہ رات والا واقعہ بھی بھلا چکی تھی، سو رات دیر تک جاگنے کے بعد سب اپنے اپنے بستروں پر سو چکے تھے۔ آج رات بھی ٹھیک کل والے ٹائم پر ہی چیخ و پکار شروع ہو چکی تھی۔
مگر آج چیخنے والی ہستی تائی امی نہیں بلکہ دادی جان تھیں۔ دادی بھی بار بار وہی بات دہرا رہی تھیں جو گزشتہ رات تائی اماں دہرا رہی تھیں۔ آج سیڑھیوں کے پاس دادی چارپائی پر لیٹ گئی تھیں۔ تائی امی چونکہ کل سے ڈری ہوئی تھیں اس لیے انہوں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی تھی۔ چیخوں کی آواز سن کر تایا اپنا پستول نکال لائے، مگر کل والی کارروائی دہرانے کے بعد یعنی آس پاس تلاش بسیار کے بعد بھی کوئی نہ پایا گیا۔ تائی امی کو تو تایا نے ڈپٹ دیا تھا، مگر دادی اماں کو کیا کہتے؟ 100 تسلیاں دلاسے دیے گئے۔ دادی جلد ہی سنبھل گئیں۔ اس رات کے بعد کوئی بھی سیڑھیوں والی سائٹ پر سونے کو تیار نہ ہوا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ڈرتا ہی رہا۔ سب کے دلوں میں جیسے خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ آخرکار بھیا کو میں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بتایا اور دادی کے بارے میں بھی بتایا تو وہ ٹھٹک گئے، کیونکہ اس رات وہ اپنے سسرال میں تھے۔ اوہ، یہ تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ بھیا نے اپنا سر کھجایا۔ اگلے ہی دن بھیا اپنے ایک دوست کی مدد سے ایک عامل کو اپنے ساتھ لے آئے جو کہ عملیات کے ذریعے جنات کی موجودگی کا پتہ چلا لیتے تھے اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ عامل صاحب ایک بارش بزرگ تھے، لمبی سفید داڑھی اور نورانی چہرہ تھا۔ ہم نے خواتین کو ان کی ہدایت کے مطابق ایک علیحدہ کمرے میں بند کر دیا تھا، جبکہ مردوں میں صرف بھیا اور میں تھے۔ ابو اور تایا ابو کو ہم نے یہ خبر نہ ہونے دی، کیونکہ وہ دونوں ضرور مخالفت کرتے اور ان پراسرار واقعات کو ہمارا وہم قرار دیتے۔ بزرگ نے بھیا کی اجازت سے مجھے اپنے پاس ایک کرسی پر بٹھا دیا، چونکہ انہیں اس عمل کی کارروائی کے لیے ایک بچے کی ضرورت تھی۔ میں گو کہ اتنا بچہ بھی نہ تھا، مگر بڑے شوق سے آنکھیں بند کیے مودبانہ بیٹھ گیا۔ میرے لیے تو یہ ایک دلچسپ تجربہ تھا، مگر مجھے علم نہ تھا کہ میرا واسطہ انتہائی بھیانک مخلوق سے پڑنے والا ہے۔ عامل نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کچھ پڑھ کر پھونک دیا۔ اب میں اور عامل بظاہر تو کمرے میں تھے، مگر غائبانہ طور پر ہم ایک ویرانے میں آ چکے تھے۔ یہاں کچھ فاصلے پر ایک کھنڈر تھا۔ عامل بابا میرا ہاتھ پکڑ کر اس کھنڈر میں پہنچ گئے۔ مجھے یہ سب کسی خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ کھنڈر میں بھی 2 کرسیاں لگی تھیں، جیسے کہ ہمارے گھر کی بیٹھک میں تھیں، جہاں حقیقتاً ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ عامل نے خود ایک کرسی پر بیٹھ کر سامنے رکھی کرسی کی جانب اشارہ کرتے مجھے اس پر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور آس پاس کا جائزہ لینے لگا کہ اتنی دیر میں عامل بزرگ نے منہ میں کچھ پڑھ کر اپنی کرسی جہاں وہ بیٹھے تھے اس کی دائیں طرف پھونک ماری تو اچانک وہاں عجیب و غریب مخلوق حاضر ہو گئی۔ وہ تعداد میں 5 تھے، بڑے بڑے بال، خوفناک دانت، لال سرخ انگارہ سی آنکھیں، چہرے پر بھی بڑے بڑے بال تھے، طویل اندر کی جانب مڑے ہوئے ناخن۔ ایک مرد تھا، جسم پر مکمل لباس تھا، مگر کھلے ہوئے حصے، ہاتھ پاؤں، چہرہ وغیرہ بڑے ہی بھیانک تھے۔ ساتھ میں ایک عورت مکمل لباس پہنے سر پر اوڑھے ہوئے دوپٹے یا چادر سے منہ لپیٹے ہوئے تھی، ہاتھوں میں سنہری چوڑیاں تھیں، اور وہ بھی کچھ کم بھیانک نہیں تھی۔ ان دونوں کے ساتھ 3 بچے مختلف عمروں کے، ایک بڑی لڑکی جس نے سنہرے رنگ کے لش پش کرتے کپڑے پہن رکھے تھے اور کانوں میں سنہرے اور لمبے لمبے جھمکے تھے جو ہلتے ہوئے اس کی گردن کو چھو رہے تھے، اور سنہری جوتیاں اس کے پاؤں میں تھیں، ساتھ میں سنہری چوڑیاں اور ماتھے پر بندیا بھی۔ ہونٹوں پر لال سرخی تھی، خدا جانے سرخی تھی یا اس کے ہونٹ ہی ایسے تھے۔ اپنی طرف سے اس نے ہار سنگھار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور دوپٹہ بھی اوڑھے ہوئے تھی۔ اس سے چھوٹے 2 بچے تھے، ایک ذرا سا بڑا اور دوسرا اس سے چھوٹا۔ آنکھوں میں ناچتی ہوئی شرارتی چمک انہیں بھیانک وجود کے ساتھ ہی معصوم ثابت کر رہی تھی۔ چھوٹے بچے نے ہاتھ میں گیند پکڑی ہوئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا، میرے پسینے پھوٹ نکلے۔ عامل بابا نے میری طرف دیکھ کر مجھے تسلی دی، گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر عامل بابا ان سے مخاطب ہوئے۔ وہ آدمی جو سامنے کھڑا تھا اس نے جھک کر آداب کیا۔ دونوں بچے آپس میں نوک جھونک میں مصروف تھے تو آدمی نے دونوں کو گردن سے پکڑ کر آگے کی طرف جھکا دیا اور انہیں آداب کرنے کی ہدایت کی۔ اس سختی پر وہ دونوں سہم گئے اور جھک کر سلام کیا اور ادب سے کھڑے ہو گئے اور ساری شوخی بھول گئے۔ پھر عامل بابا نے پوچھا، کیا تم لوگ ہی اس بچے کے گھر میں رہتے ہو؟ جی، آدمی نے مختصر سا جواب دیا اور مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ تمہیں خبر ہے یہ بچہ تمہاری شکایت لے کر آیا ہے؟ جی، گویا اسے خبر تھی، اس لیے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آخر تم لوگ ان کے گھر پر آئے کیوں ہو؟
جی ہمیں معاف کر دیں، اس آدمی نے حضرت صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی دیکھا دیکھی عورت اور بچوں نے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمارا مقصد کسی کو تنگ کرنا نہیں، ہم مسلمان جنات کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں۔ ہم جہاں پہلے رہتے تھے وہاں ہمیں بھوک اور قحط کا سامنا کرنا پڑا تو ہم پیٹ کی خاطر انسانی بستی میں نکل آئے۔ ہم یہاں سے گزر رہے تھے کہ اس بچے کے گھر میں شادی کی تقریب تھی جہاں وافر مقدار میں کھانا بچا ہوا تھا۔ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہیں ٹھہر گیا۔ خدا گواہ ہے ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، بس گھر والوں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں اور کبھی ان کا صاف کھانا نہیں چرایا۔ بزرگ نے سر ہلایا اور پھر سے مخاطب ہوئے۔ اگر جرم نہیں کیا تو گھر والے افراد کو ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا، ہم امن اور سکون سے ان کے گھر میں نیم کے درخت پر رہتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بہت شریر ہیں، ہمارے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی شرارت کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھر والے ڈر جاتے ہیں۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ ہم نے بہت بھٹکنے کے بعد یہاں ٹھکانہ ڈھونڈا ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم امن اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم سچ کہہ رہے ہو، مگر میری اجازت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم لوگوں کو ان گھر والوں سے اجازت لینا ہوگی۔ اگر تم لوگ آئندہ کے لیے کوئی بھی شرارت نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تمہاری بات اس بچے کے بڑوں تک پہنچا دیتا ہوں، باقی ان کی مرضی اور ان کا فیصلہ، تمہیں ان کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ عامل کی اس بات پر سامنے کھڑے اس آدمی نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پرسوچ نگاہوں سے عامل بزرگ کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ عامل بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ کسی مراقبے میں چلے گئے ہوں۔ ادھر مجھے دل ہی دل میں اس جنات کے خاندان سے ہمدردی محسوس ہونے لگی اور دل میں خواہش ابھرنے لگی کہ انہیں ہمارے گھر میں رہنے کی اجازت مل جائے۔ کچھ دیر بعد عامل بزرگ نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ اس لڑکے کے بڑوں نے جواب دیا ہے کہ ہمارے گھر میں جوان بچیاں ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہم کسی نادیدہ اور نامحرم کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہیں حکم دیں کہ ہمارے گھر سے چلے جائیں اور کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈیں، ہمارے گھر کے افراد ان سے بہت ڈرتے ہیں۔ پھر عامل بزرگ اس آدمی سے مخاطب ہوئے۔ تو تم لوگوں نے سن لیا کہ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ملی۔ گھر والے تمہاری موجودگی سے مطمئن نہیں، اس لیے بہتر ہے اب تم کہیں اور ٹھکانہ کر لو اور حضرت سلیمان بن داؤد کی قسم کھاؤ اور وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی بھی یہاں واپس نہیں آؤ گے۔ عامل بزرگ کا حکم سن کر ان میں مایوسی پھیل گئی۔ نقاب پوش خاتون نے گھبرا کر اپنے شوہر کی جانب یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو اب ہم کہاں جائیں گے۔ شوخ و شریر بچے بھی سنجیدہ صورت بنائے کھڑے تھے اور لڑکی، اس کی آنکھوں میں تو باقاعدہ آنسو آ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ اس آدمی نے عامل بزرگ کے سامنے سر جھکا دیا اور اپنے بیوی بچوں کو اشارہ کیا تو سب بیک زبان ہو کر بولے، ہم سب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ اس گھر میں کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ سب غائب ہو چکے تھے۔ میں نے گھبرا کر عامل صاحب کی جانب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ چلو بچے، اب تم بھی اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے ان بزرگ کے حکم کی تعمیل کی اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ سیکنڈز بعد بزرگ کی آواز آئی کہ اب آنکھیں کھول لو۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور خود کو اور عامل صاحب کو اپنے گھر کی بیٹھک میں موجود پا کر حیران رہ گیا۔ میرا گلا بے حد خشک ہو رہا تھا اور میرا وجود پسینے سے تربتر تھا۔ میں حواس باختہ سا ہو گیا۔ گھبراؤ مت، میں تمہیں دم کر دیتا ہوں، تمہیں سارے واقعات بھول جائیں گے اور ڈر بھی نہیں لگے گا۔ عامل بزرگ نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا اور میں پرسکون ہو گیا اور وہ سارے واقعات مجھے خواب سے لگنے لگے۔ عامل بزرگ نے ہمیں مبارکباد دی کہ اب ہمارا گھر نادیدہ مخلوق سے پاک ہو چکا ہے۔ اب سب گھر والے مطمئن تھے۔ اس دن کے بعد نہ کسی کو ڈر لگا اور نہ عجیب و غریب واقعات پیش آئے، مگر میں آج تک ان نادیدہ مخلوق کی وہ بھیانک آنکھیں کبھی نہ بھول سکا۔